ابتدا کر رہا ہوں حدیث پاک سے. یہ دوسرے سے, کسی اللہ والے سے, کسی نیک بندے سے کس کی خاطر محبت کرنا؟ اللہ کی خاطر. اس لیے نہیں کہ میں فلاں کے پاس جاؤں گا تو مجھے بیٹا مل جائے گا, فلاں سے محبت کروں گا تو مجھے دولت مل جائے گی, فلاں سے محبت کروں گا تو یہ مجھے دنیاوی فائدہ پہنچے گا. یاد رکھ لیں, دنیا اور آخرت کا ہر فائدہ دینے والی ذات ایک ہے اور اس کا نام رب العالمین کی پاک ذات ہے. حاضرین محترم, لیکن دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرنا یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف اس ایک عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ وہ بندہ جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے نا, قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے نور کے ممبروں پر جگہ عطا فرمائے گا. اب میں ایک ایک حدیث پاک رکھ کر اختتام پھر اس بات پر کروں گا کہ اللہ رب العزت نے ان نیک بندوں میں سے اپنے پیارے محبوب بندے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام عطا فرمایا ہے. حاضرین محترم, ذرا دیکھیے گا, پہلی حدیث پاک سنیے. یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں آئی, حدیث پاک کا نمبر 54. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, والذی نفسی بیدہ لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمان والا نہ ہو جائے. یعنی ایمان دل میں آئے گا. فرمایا والذی نفسی بیدہ, آقا علیہ السلام نے قسم اٹھا کر, یہ میری باتیں بڑی توجہ سے سنیے, میں ساری احادیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ دوسرے سے صرف اس لیے محبت کرنا کہ یار وہ اللہ کا نیک بندہ ہے, صرف اس کی خاطر اللہ کے لیے محبت کرنا, یہ کیا صلہ دیتا ہے. فرمایا اللہ, آقا علیہ السلام نے فرمایا, مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, اللہ رب العزت جنت میں اس وقت تک کسی کو داخل نہیں کرے گا جب تک وہ ایمان والا نہیں ہو جاتا. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ایمان والا بندہ کب ہوتا ہے؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے, وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا. فرمایا تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم دوسروں سے اللہ کی خاطر محبت نہ کرنے لگ جاؤ. یعنی ایمان اس بندے میں آئے گا جو اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کرتا ہے. پھر پوچھا, یاد رکھو, اولا ادلکم علی شیئن اذا فعلتموہ تحاببتم. کیا میرے صحابہ, میرے امتیوں, میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس عمل کے ذریعے تم سب آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرنے لگ جاؤ گے؟ یا رسول اللہ بتا دیں. فرمایا افشوا السلام بینکم. بس پھر آج کے بعد جس سے بھی ملو اسے دیکھتے ساتھ ہی السلام علیکم کہا کرو. تو جب تم ملو گے اور مل کر السلام علیکم کہو گے تو اللہ کی خاطر تم دونوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی, اور محبت آ جائے گی تو ایمان آ جائے گا, ایمان آ جائے گا تو اللہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا. کسی نیک بندے سے محبت کرنا کس کا ذریعہ بنتا ہے؟ ایمان کا, اور جنت میں داخل ہو جانے کا ذریعہ بنتا ہے. پہلی حدیث. دوسری سنو, میں صرف احادیث کے ترجمے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, وقت نہیں ہے کہ تشریحات میں جایا جائے. آپ صرف موضوع کو ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی اللہ کے نیک بندے سے محبت کرنا یہ جنت میں داخل ہو جانے کا ذریعہ بنتا ہے. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث پاک 2009 سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ان اوثق اورل اسلام. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, یقیناً اسلام کا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے, اسلام کا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کیا؟ ان تحب فی اللہ,
کہ تم کسی بھی بندے سے جو تمہیں لگے کہ یہ نیک بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، فرمایا تم کسی سے بھی اللہ کی خاطر اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اچھا یہ جملہ ذرا سمجھنے والا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے، مطلب جیسے ایک بلڈنگ ہوتی ہے تو بلڈنگ کے اندر ہم ستون بناتے ہیں تاکہ وہ عمارت اس ستون کے اوپر قائم ہو سکے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام اس بندے کے اندر بڑی مضبوطی کے ساتھ داخل ہوگا جو بندہ اللہ کی خاطر کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اور اگر اللہ کی خاطر وہ کسی سے محبت نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے اس کا اسلام اور ایمان کمزور ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی خاطر کسی اللہ والے سے، کسی اللہ کے نیک بندے سے، کسی استاد سے، کسی عالم سے، کسی اپنے ہمسائے سے، کسی اپنے رشتہ دار سے، کسی اپنے جاننے والے سے، کسی اللہ کے نیک بندے سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، فرمایا اس بندے کے اندر اسلام بڑی مضبوطی کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ دو حدیثیں ہو گئیں، تیسری سنو اور ایمان تازہ کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں، مسند البزار حدیث پاک نمبر 9608، مسند اسحاق حدیث پاک نمبر 366، پھر مسند احمد بن حنبل حدیث پاک نمبر 7967، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احبہ یجدہ طعم الایمان، فرمایا وہ بندہ ایمان، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے ایمان کی لذت مل جائے، بولیے کیا مل جائے؟ ایمان کی لذت۔ ہم کیوں آتے ہیں مسجد میں؟ اذان ہوئی، ادھر خطاب شروع ہوا، ہم جلد از جلد مسجد میں کیوں کہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں، ہم سنن سلام تک ہم سارا ٹائم جمعہ کا مسجد میں گزارتے ہیں، ہر اذان کے وقت مصلی پر آ جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم سارے نیک کام کرتے ہیں، ذہنوں میں ایک ہی بات آتی ہے ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، ایمان کو بچانے کی خاطر یہ سارا کام کرتے ہیں۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بتایا، فرمایا میرے امتیوں سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت مل جائے تو پھر کیا فرمایا؟ فَلْيُحِبُّ الْمَرْءَ لا يحبہ الا للہ، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت، ایمان کی نعمت، ایمان کا تحفہ، ایمان کا کرم اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ہو جائے تو پھر اللہ کی خاطر کسی اللہ والے سے محبت کیا کرو، اللہ کی رضا کی خاطر دوسرے سے محبت کرو۔ کیا لفظ ہے؟ لا یحبہ الا للہ، اللہ کی محبت کے سوا، اللہ کی وجہ کے سوا۔ آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کریں، آپ سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری سے محبت کریں، آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے محبت کریں، آپ قاری صاحب سے محبت کریں، آپ ہم سے محبت کریں، ہم آپ سے محبت کریں، بھئی یہ جو ساری محبتیں ہیں، یہ محبت اگر اس سوچ کے ساتھ ہو کہ میں یار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اللہ راضی ہوگا، صرف اس سوچ سے، فرمایا کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں ایمان کی نعمت عطا فرما دے گا، اور صرف نعمت نہیں دے گا، وہ ایمان کی نعمت داخل الجنہ، اس نعمت کے ذریعے اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ اللہ کی خاطر محبت کرنا۔ پھر کیا؟ پھر اگلی حدیث پاک سنیے، بڑی ایمان افروز ہے، وہ بھی یہی الفاظ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بیان فرمایا، اور یہی مستدرک حاکم میں آئی اور دیگر کتابوں میں، فرمایا من سرہ ان یجد حلاوت الایمان، تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے کہ اسے ایمان کی لذت مل جائے، بولیے کس کی لذت مل جائے؟ ایمان کی لذت مل جائے۔ فرمایا کیسے ملے گی؟ فرمایا فَلْيُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، بس تم اللہ کی خاطر
دوسروں سے محبت کرنا شروع کر دو, اللہ تمہیں ایمان کی نعمت عطا فرما دے. میں نے پھر لفظ بولا کہ اللہ کے نیک بندوں سے جو ہم محبت کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب تھے, ہم ان کے قریب ہوں گے, وہ پکڑ کر ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اس لیے کہ انسان کی شخصیت پر سب سے زیادہ جو اثر ہوتا ہے نا, وہ اس کی کمپنی کا ہوتا ہے, دوستی کا ہوتا ہے. میں آج گلوکاراؤں کے درمیان بیٹھنا شروع کر دوں تو مہینے کے بعد آپ مجھے مسجد میں نہیں دیکھیں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ مہینے کے بعد مجھے مسجد میں نہیں دیکھ, میرا بھی دل کرے گا چاہے میں بڑا خطیب اور بڑا بنا پھرتا ہوں, مہینے بعد میری حالت اور ہوگی. کیوں؟ میں نے صحبت وہ والی اختیار کر لی. اب میں یہاں اگر بول رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میری صحبت اور رہی جس کی وجہ سے ہم یہ بول. بھائی بات یہ ہے, اگر ہم نیکی کے راستے پر ہیں سب, تو اس میں پیچھے کردار ہمارے والدین کا ہے. انہوں نے ہمیں ایک ماحول دیا نیکی کا. ہماری جب آنکھ کھلتی تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ ہماری ماں چارپائی کے سرانے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی ہے. ہم جب صبح اٹھتے تھے تو مسجد سے والد گرامی کے درس قرآن کی آواز آ رہی ہوتی تھی. آپ اپنے والدین کو دیکھتے تھے تو وہ نماز پڑھ کے مسجد سے جا رہے ہوتے تھے, آ رہے ہوتے تھے. بات یہ ہے کہ آج اگر کوئی نیکی کے راستے پر ہے تو وہ اپنی اس کمپنی اور صحبت کی وجہ سے ہے, کوئی برائی کے راستے پر ہے تو وہ بھی کمپنی اور صحبت کی وجہ سے. اس لیے والدین ہمیشہ کیا دیکھتے ہیں, میرے بچے دے دوست جڑے ہونا وہ چنگے ہونے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی شخصیت پر سب سے زیادہ جو اثر ہوتا ہے نا, وہ انسان کی دوستی کا ہوتا ہے. اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کیا کہ اے میرے امتیو, اگر تم کسی اللہ والے سے محبت کرو گے تو تمہاری عادتیں بھی اس اللہ والے جیسی ہو جائیں گی. بھائی وہ اپنی عادتیں اچھی رکھتا ہے, وہ اللہ کے قریب ہو گیا, اس کو دیکھ دیکھ کر جب تم اپنی عادتیں اچھی کر لو گے تم بھی اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. یہ ہے اللہ کی خاطر محبت کرنا. پھر اگلی حدیث پاک سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, من احب للہ, جو کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے. اونچا بولیے, کس کی خاطر محبت کرتا ہے؟ اللہ کی خاطر. وابغض للہ, اور اللہ کی ہی خاطر کسی سے نفرت کرتا ہے. ہم کفار اور مشرکین سے نفرت کس کی خاطر کرتے ہیں؟ حالانکہ ہیں تو وہ اللہ کے بندے بھی اللہ کے ہی ہیں, لیکن ہم نفرت کرتے ہیں. کیوں؟ کہ جس رب کو ہم نے مانا ہے وہ اس رب کو نہیں مانتے, اس لیے ہم نے اللہ کی خاطر انہیں چھوڑ رکھا ہے. فرمایا تم اللہ کی خاطر محبت کرو. مجھے ایمانداری سے بتائیے, ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا لیکن ہم محبت کرتے ہیں کیوں؟ بولیے اللہ کی خاطر. ہم نے حضور کی پاک آل کو نہیں دیکھا مگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ اللہ کی خاطر. ہم نے اللہ کے کل اولیاء کو جو اب تک ہوئے اور قیامت تک جو ہوں گے سب اولیاء سے محبت کرتے ہیں کیوں؟ اللہ کی خاطر. ہم نے ان کو دیکھا نہیں. اس کا صلہ کیا؟ فرمایا من احب للہ, جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرے, وابغض للہ, اللہ کی خاطر کسی سے نفرت کرے, واعطى للہ, اللہ کی ہی خاطر کسی کو دے, مال اپنا اللہ کی خاطر خرچ کرے, ومنع للہ, اور اللہ ہی کی خاطر دینے سے ہاتھ روک لے, اسے ملے گا کیا؟ فقد استکمل الایمان. آقا نے فرمایا میرے امتیو تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم کامل ایمان والے بن گئے ہو. اور اگر ہم اللہ کی خاطر کسی سے محبت نہیں کرتے تو یاد رکھ لیں ہم لاکھ نمازیں بھی پڑھتے رہیں پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں. یہ میں بات بنیادی سمجھانا چاہتا ہوں. اور
موضوع وہی ہے مگر سارا مواد اور چیزیں اس لیے نئی ہر دفعہ دیتا ہوں تاکہ ہمارا ذرا ذہن تھوڑا وسیع ہو اور ہم سمجھیں کہ یہ جو جتنا امت کر رہی ہے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کر رہی ہے تو یہ نیک محبت یہ دنیا کے مال اولاد زر کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے, ہم اللہ کی خاطر ان سے محبت کرتے ہیں اور آقا فرما گئے ہیں کہ جو اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کرے انہیں ایمان بھی ملتا ہے, ایمان کے ساتھ ساتھ جنت کی نعمت بھی عطا کر دی جاتی ہے. اگلی حدیث پھر سنو اور بڑی توجہ کے ساتھ, پھر حدیث پاک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑی بات کی, ذرا سنیے گا. مسند احمد بن حنبل حدیث پاک کا نمبر ہے 22,229, بڑی ایمان افروز. میں بڑے سادہ انداز میں آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احب عبدا للہ, وہ بندہ جو دوسرے بندے سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے. ذرا جملہ سنیے گا, اور یہ پہلی مرتبہ میں اپنی زندگی میں حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں, پہلی مرتبہ, اس سے پہلے مجھے اتفاق نہیں ہوا. ذرا توجہ کیجئے گا, بڑی خاص حدیث پاک ہے. فرمایا ما احبہ عبدن للہ, فرمایا وہ بندہ جو اللہ کی خاطر کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے نا, فرمایا الا اکرم ربہ عز وجل, اس بندے نے ایسا کیا جیسا اس نے اللہ کی عزت کرنے کا حق ادا کر دیا. یعنی یہ جو ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں, یہ جو ربیع الثانی آیا اور ربیع الثانی میں آج ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں, 11ویں والی سرکار کا تذکرہ کر رہے ہیں, یہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا ظاہراً ذکر تو تم بندوں کا کرو گے, نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ اس بندے کا ذکر نہیں کرتا رہا, حقیقت میں اللہ کی عزت کرنے کا حق ادا کرتا رہا. حدیث پاک مسند احمد بن حنبل کی, میں ترجمہ پھر, ما احبہ عبدن للہ, وہ بندہ جو کسی دوسرے بندے سے عبدن کسی دوسرے بندے سے للہ اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے, الا اکرم ربہ, وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی عزت کرنے کا حق ادا کر دیا. اس لیے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا. اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے یہ احادیث چونکہ پڑھی نہیں ہوتی, اور عموماً ہمارے جمعہ کے خطابات میں بھی واقعات پر ہی گزارا کیا جاتا ہے, اور ڈائریکٹ قرآن اور احادیث کو الا ماشاءاللہ, میں سب کی بات نہیں کر رہا, سنایا نہیں جاتا, جس کی وجہ سے نوجوان نسل واقعی سمجھ لیتی ہے کہ باب تشیع کوئی نہیں. لیکن یاد رکھ لیں یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یہ اللہ کے بندے, محبت تم ان سے کرو گے, حقیقت میں تم اللہ کی عزت کرنے کا حق ادا کر رہے ہیں. پھر اگلی حدیث سنیے, بڑی ایمان افروز. قربان جاؤں وہ بندے جو اللہ کی خاطر کسی محبت کرتے ہیں. ذرا سنیے گا, وقت بڑا کم ہے, میں نے آخر میں ایک بڑا اہم نقطہ آپ سے عرض کر کے بات کو ختم کرنا ہے. اگلی حدیث ذرا سنیے, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ معجم الاوسط میں, حاکم میں, دیگر کتب میں آئی. سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, آقا علیہ السلام نے فرمایا المؤمن یألف و یؤلف, فرمایا وہ بندہ جو اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. یؤلف, جو کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف, اور فرمایا وہ بندہ جو کسی دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت نہیں کرتا تو اللہ بھی اس سے محبت نہیں کرتا. اچھا یہ حدیث سن لی, اب ذرا آگے چلے, اس سے بھی اگلا پوائنٹ اور بڑا ہی توجہ طلب, اور یہ واقعہ ہے, اور یہ واقعہ بھی سن لے. آیا کہاں ہے؟ مسند احمد بن حنبل
بڑا ایمان افروز ہے، توجہ سے سمجھ لیں کہ یہ میرا سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے، اس کے بعد میں نے وہ سائنسی بات کے ذریعے آپ کو ایک اہم نکتہ سمجھانا ہے۔ توجہ کیجئے گا، جن کو میں نے سنانا تھا 3-4 بندے وہ آ گئے ہیں، اس لیے میں اب تک انتظار میں تھا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، حدیث پاک مسند احمد بن حنبل، حدیث پاک نمبر 22,064، پھر اسی طریقے سے دیگر کتب میں یہ حدیث آئی۔ یہ میں نے آپ کو مسند احمد بن حنبل کا حوالہ دے دیا، سنیے گا حدیث پاک۔ حضرت ابو مسلم خولانی تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دمشق کی مسجد میں آیا۔ ماشاءاللہ بولیے، کہاں آیا؟ دمشق کی مسجد میں آیا۔ ابو مسلم خولانی، بڑے آرام سے بڑی توجہ کے ساتھ، یہ حدیث پاک ہے اور مسند احمد بن حنبل کی ہے، توجہ کیجئے گا۔ کہتے میں آیا مسجد میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ بڑی عمر کے صحابہ کرام مسجد میں آپس میں علمی باتیں کر رہے ہیں۔ بڑی عمر کے صحابہ باتیں کر رہے ہیں، اور ایک نوجوان ہے جو تھوڑا سائیڈ پر ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اچھا، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ جو بزرگ صحابہ ہیں وہ آپس میں علمی باتیں کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان اگر کسی ٹاپک پر علمی اختلاف ہو جاتا ہے نا تو وہ آپس میں جھگڑتے نہیں، بلکہ اس نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ تم اصل مسئلہ بتاؤ۔ اچھا، وہ پوچھ لیتے ہیں، کہتے ہیں میں آیا، ابو مسلم خولانی بیان کر رہے ہیں، میں آیا مسجد میں نے یہ منظر دیکھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو نوجوان سے پوچھتے ہیں۔ میں نے یہ سارا منظر دیکھا تو میں نے پوچھا من ھذا، یہ نوجوان کون ہے؟ کہتے ہیں ھذا معاذ بن جبل، یہ حضور کے صحابی حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ حضور کے صحابی حضرت معاذ بن جبل ہیں، باقی صحابہ بزرگ ہیں، یہ ایک صحابی معاذ بن جبل جو نوجوان ہیں، یہ سب صحابہ معاذ بن جبل سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اچھا، جب ہوا یہ کہ میں نے وہ مجلس دیکھی، وہ ختم ہو گئی، اب میرا دوبارہ دل کیا کہ یہ نوجوان جس سے صحابہ مسئلے پوچھ رہے ہیں لگتا ہے کہ بڑا اللہ کا نیک نوجوان ہے، اللہ کا بڑا نیک نوجوان ہے۔ کہتے میں اگلے دن مسجد میں آیا، سارا دن انتظار کرتا رہا کہ کاش میری ملاقات اس نوجوان سے ہو جائے۔ اب مجھے ایمانداری سے یہاں رک کے ذرا بتائیے گا، وہ حضرت معاذ بن جبل دوبارہ ملنے آئے کن سے؟ حضرت مسلم خولانی دوبارہ حضرت معاذ بن جبل سے ملنے آئے، لیکن وہ مسجد میں ملے نہیں۔ دوسرا دن گزر گیا، نہیں ملے، تیسرا دن گزر گیا، سارا دن گزرا۔ مغرب کی نماز کے وقت میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے حضرت معاذ بن جبل اسی مسجد میں دوبارہ نظر آ گئے۔ اچھا، جب نظر آئے نا تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے جا کے ان سے کہا کہ میں پرسوں 3 دن پہلے میں نے یہ منظر دیکھا تھا کہ یہاں صحابہ کرام بزرگ موجود تھے اور وہ آپ سے مسئلے پوچھتے تھے، بس جب آپ سے مسئلے پوچھتے تھے اسی لمحے مجھے اللہ کی خاطر آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ اچھا، جب اللہ کی خاطر آپ سے محبت ہو گئی تھی تو پھر میرا دل کیا کہ جس سے اللہ کی خاطر محبت ہو جائے اس سے ملنے جانا چاہیے، اس سے ملنے ہم یہ جو آستانوں پہ جاتے ہیں، ہم یہ جو اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں، یہ جو ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، یہ ہم کوئی نیا کام نہیں کرتے، یہ ہم حضرت ابو مسلم خولانی کی سنت کو ادا کرتے ہیں کہ وہ گئے حضرت معاذ بن جبل کے پاس، اچھا صرف زیارت کے لیے گئے، اور زیارت کر کے پتہ کیا کہنے لگے؟ انی لا احبک فی اللہ، اے معاذ بن جبل میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا، فمدنی الیہ قال کیف قلت انی لا احبک فی اللہ۔ انہوں نے حضرت معاذ بن جبل نے دوبارہ پوچھا، اے مسلم خولانی تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جو 3 دن تم نے میرا انتظار کیا، بار بار مجھ سے ملنے کے لیے آئے، اور اب آ کے تم نے یہ کہا کہ میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کر، مجھے ذرا دوبارہ بتانا تم نے کیا کہا ہے؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے دوبارہ عرض کیا، فرمایا انی لا احبک فی اللہ، اے معاذ بن جبل میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ اچھا، انہوں نے اچھا اب جب سن لیا نا تو قربان جاؤں، آپ نے ان کو مزید قریب کر لیا، اور مزید قریب کر کے انہوں نے کہا، اے مسلم خولانی، یہ جو تو اللہ کی خاطر
مجھ سے محبت کر رہا ہے نا، سن، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے تاجدار کائنات سے سنا۔ اچھا کیا سنا؟ المتحابون فی اللہ علی منابر من نور فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظلہ۔ فرمایا میں معاذ بن جبل تمہیں بتا رہا ہوں اے مسلم خولانی، میں نے تاجدار کائنات کو اپنے کانوں سے سنا کہ تاجدار کائنات فرما رہے تھے میرا وہ امتی جو کسی دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے نا، جب قیامت آئے گی کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان لوگوں کو جو اللہ کی خاطر دوسرے بندے سے محبت کرتے ہیں ان کو اپنے عرش کے سائے تلے نور کے ممبروں پر جگہ عطا فرمائے۔ بھائی ہم کوئی نیا کام نہیں کرتے، بھائی نیا آپ کو اس لیے لگتا ہے کہ آپ نے ان حدیث کو پڑھا نہیں، اور جو ان حدیث کو پڑھتا ہے وہ تو زمانے گزر بھی جائیں تو پھر بھی سرکار غوث العظم کا تذکرہ کرتا ہے، اس لیے کہ ان سے محبت کسی مال کی خاطر نہیں ہے، ان سے محبت اولاد کی خاطر نہیں ہے، اللہ کے کسی نیک بندے کے ساتھ محبت کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہم جس بھی نیک بندے سے محبت کرتے ہیں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بندے اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی خاطر ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ کام صحابہ اور تابعین نے کیا۔ اچھا اب وقت نہیں ہے، میں یہ طویل موضوع تھا، اس پر کم و بیش میں 50 حدیثیں لے کر آیا تھا آپ کے سامنے، لیکن اب وہ رہ گئی۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہم سرکار غوث العظم، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، آخری بات بڑی توجہ سے سننی ہے، اور یہ میں جدید سائنس کے ذریعے آپ تک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ عرض کرنے لگا ہوں۔ یاد رکھ لیں اس کائنات میں، پوری کائنات میں جو ہم دیکھتے ہیں، اس پوری کائنات میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مادہ، اونچا بولیے کیا؟ مادہ، اور ایک ہے توانائی جس کو ہم انرجی بولتے ہیں۔ یہ اہل علم میری بات کو، اور نوجوان بالخصوص اور سٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں، بڑی توجہ سے میری ان بات کو سمجھیں گے اور سن لیں، دل میں جگہ دیجئے گا۔ مادہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شے جو ہمیں نظر آتی ہے وہ مادہ ہے۔ یہ مائک بھی مادہ ہے، یہ سٹینڈ بھی مادہ ہے۔ مادہ کی سادہ تعریف یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ شے جو جگہ گھیرے اور جس کا اپنا وزن ہو وہ مادہ ہے۔ انسان بھی مادہ ہے، جانور بھی مادہ ہیں، یہ سوئچ بھی مادہ ہے، یہ لائٹ بھی مادہ ہے۔ الغرض جو کچھ ہمیں کائنات میں نظر آ رہا ہے بولیے یہ کیا ہے؟ مادہ۔ اچھا ہر مادہ میں، یا یوں سمجھ لیجئے جیسے آسان اور آسان کر رہا ہوں، جیسے یہ عمارت ہے، یہ عمارت اینٹوں سے بنی ہے، بولیے کس سے بنی؟ اینٹوں سے۔ ایسے ہی ہر مادہ وہ ایٹم سے بنا ہے، بولیے کیا؟ ہر مادہ ایٹم سے بنا ہے۔ سائنس کے سٹوڈنٹس توجہ سے سنیں، بایو پڑھیں اور کیمسٹری پڑھیں اور فزکس پڑھیں، مگر یہ دھیان سے ذرا توجہ کیجئے گا، ہر مادہ ایٹم سے بنا، اور ہر ایٹم میں 3 طرح کی اس میں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ ہر ایٹم میں ایک کو کہتے ہیں الیکٹرون، ایک کو کہتے ہیں نیوٹرون، ایک کو کہتے ہیں پروٹون۔ اچھا یہ 3 چیزیں مل کر ایٹم بنتی ہیں، ایٹم مل کر مادہ بنتا ہے، اور یہ مادے مل کر پوری کائنات بنی ہوئی ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات سنیے، توانائی، بولیے کیا؟ توانائی۔ توانائی آپ جانتے ہیں انرجی کو، طاقت کو، فورس کو، قوت کو کہتے ہیں۔ جس طریقے سے ہر مادہ ایک ایٹم سے بنتا ہے اور ہر ایٹم نیوٹرون، پروٹون اور الیکٹرون سے بنتا ہے، اسی طریقے سے ہر توانائی وہ کس سے بنتی ہے؟ اس کے بارے میں ذکر کیا گیا، وہ فوٹون سے بنتی ہے۔ اچھا مشکل نہیں کر رہا، پھر جملے سنو۔ میں نے کہا ہر مادہ
एटम से बनता है। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये एक बात हो गई। दूसरी मैंने बताया तवानाई जो इस कायनात में पाई जाती है, हर तवानाई में फोटोन होता है। अच्छा समझाता हूं, परेशान नहीं होना। ये जो फोटोन है, इस फोटोन में मुख्तलिफ किस्म की शुआएं होती हैं। क्या होती हैं? शुआएं। अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये पॉइंट सिर्फ नौजवानों को समझ आएगा। वो जो फोटोन है, जैसे एटम इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से बनता है, ऐसे जो फोटोन होता है वो किससे बनता है? वो मुख्तलिफ शुआओं से बनता है। और वो शुआएं मैग्नेटिक रेस कहलाती हैं, वो शुआएं रेडियो एक्टिव रेस कहलाती हैं, वो शुआएं बीटा रेस कहलाती हैं, वो शुआएं अल्फा रेस कहलाती हैं, और वही शुआएं गैमा रेस कहलाती हैं। स्टूडेंट मेरी बात को समझ रहे हैं? सिंपल आपने ये समझना है कि वो जो फोटोन है उसमें शुआएं होती हैं। बोलिए क्या होती हैं? शुआएं। अच्छा वो शुआएं क्या करती हैं? अब आपको यहां से बात बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी, यहां तक कि बाबा जी भी समझ जाएंगे, क्योंकि ये भी बेचारे 18-20 साल इस प्रोसेस में रहे, और अल्लाह करे कि हम इस प्रोसेस से बचे रहें। मगर जरा सुनिएगा, ये जो शुआएं हैं ये क्या करती हैं? ये शुआएं वहां तक चली जाती हैं जहां तक हमारी आंख की रोशनी नहीं जाती। मसलन हम इंसान के जाहिर को देख सकते हैं इस आंख के जरिए, लेकिन क्या इंसान के अंदर इस आंख से देख सकते हैं? बोलिए, नहीं देख सकते। लेकिन हम क्या करते हैं? बाजू फ्रैक्चर हो गया, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, तो हम गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर को कहा यार मेरा सीना जाम हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, मुझे इलाज करो। वो कहते हैं यार मैं अपनी ज़ाहिरी आंख से तो देख सकता हूं, लेकिन ज़ाहिरन तो तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर अंदर देखना है तो मुझे फोटोन की शुआएं भेजना पड़ेगी, मुझे तुम्हारा एक्सरे करवाना पड़ेगा। अब वो जो एक्सरे दिखाया वो किसने दिखाया? शुआओं ने। उन शुआओं को हम मैग्नेटिक रेस या सिंपल एक नाम फोटोन रेस कहते हैं। अच्छा उसने हमें इंसान का अंदर दिखा दिया, इलाज हो गया, बड़ा मर्ज आ गया। उसने कहा नहीं भाई एक्सरे से भी तुम्हारी बीमारी का पता नहीं चल रहा, तुम्हारा मुझे सीटी स्कैन करना पड़ेगा। अब वो जो सीटी स्कैन होता है वो भी किसके जरिए होता है? शुआओं के जरिए। वो सीटी स्कैन अंदर से पता चल गया। अच्छा सीटी स्कैन से भी बहुत सारी बीमारियों का पता नहीं चलता, फिर डॉक्टर कहता है एमआरआई करवाओ। क्या करवाओ? एमआरआई। दोस्तों वो शुआएं थी जिसने आंख से जो नजर नहीं आ सकता था वो एक्सरे के जरिए पता चला। जो एक्सरे ने ना दिखाया वो पता चला किससे? स्कैन से, सीटी स्कैन से। सीटी स्कैन से जो ना नजर आया इंसान के अंदर तक, वो हमें दिखाया एमआरआई ने। दोस्तों जिस तरीके से साइंस की दुनिया में कुछ शुआएं हैं, खुदा की इज्जत की कसम ऐसे ही रूहानी दुनिया में भी अल्लाह अपने बंदों को कुछ ताकत और शुआएं अता फरमाता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? आओ इस पर हदीस देता हूं। जैसे खुदा की इज्जत की कसम साइंस की दुनिया में इंसानी आंख एक हद तक देखती है, ऐसे ही हर इंसान एक हद तक देखता है। लेकिन जिस डॉक्टर के पास वो शुआएं आ जाए वो इंसान के अंदर तक देखता है। ऐसे ही जब इंसान का मन हर मैल से पाक हो जाए, हर कुचैल से पाक हो जाए, उसके दिल में अल्लाह के अनवार दाखिल हो जाए, जब वो कुरान से मोहब्बत करे, मुस्तफ़ा के फरमान से मोहब्बत करे, उसका नफ्स हर तरह के ऐब से पाक हो जाए, तो जैसे डॉक्टर उन शुआओं के जरिए अंदर तक देखता है, ऐसे अल्लाह वाला उस रूहानी शुआ के आ जाने के बाद वो कुछ देखता है जो आम इंसान को दिखाई नहीं देता। आप कहेंगे इस पर दलील? हाँ आओ दलील हदीस से देता हूं, और इसी पर बात को खत्म कर रहा हूं। और ये हदीस कहां से आई? बुखारी की हदीस पाक 347, सिर्फ 347। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क्या फरमाया? फरमा वमा यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल। जब मेरा बंदा
یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، حدیث بخاری کی ہے، کہ جیسے ڈاکٹر کے پاس چوہائیں آ جائیں وہ اندر تک دیکھتا ہے، ایسے اللہ کا بندہ جب بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اسے بھی کچھ چوہائیں ملتی ہیں، اسے بھی کوئی طاقت ملتی ہے، اسے بھی کوئی اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ اور وہ کیا ملتا ہے؟ فرمایا جب میرا بندہ کثرت کے ساتھ نفل پڑھنے لگ جاتا ہے نا اور میری عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ حتی احبہ، میں رب ہو کر اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، نمبر 1۔ اور صرف محبت نہیں کرتا، ذرا آگے سنیے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں رب اس بندے کو جو اللہ کی عبادت کر کے میرے قریب ہو گیا، اللہ کا نیک بندہ بن گیا، فرمایا میں رب ہو کر اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب دیکھیے، دیکھنے میں آنکھیں شیخ عبد القادر جیلانی کی ہوتی ہیں مگر نور اس میں خدا کا آ چکا ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، آؤ ذرا اسی پر آخری جملہ سنو، سنن ترمذی کی حدیث موجب الاوسط، کہ جیسے ڈاکٹر کو شعاعیں مل جاتی ہیں اور وہ انسان کے اندر تک ان شعاعوں کے ذریعے دیکھتا ہے، ایسے اللہ کے نیک بندے کو اللہ کی عطا سے ایسی طاقت ملتی ہے، ایسی قوت ملتی ہے، ایسی شعاعیں ملتی ہیں کہ بیٹھا ہوا بغداد میں ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ ساری کائنات میرے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر گندم کا دانہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ طاقت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو مل جاتی، اور یہ صرف اللہ کے ہر بندے کو اس کے حال اور عبادت کے مطابق ملتا ہے۔ کیسے؟ حدیث پاک سنن ترمذی کی حدیث پاک نمبر 3127، موجم الاوسط حدیث پاک نمبر 3843۔ سنو آخری جملہ، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، فرمایا لوگو اللہ کا بندہ جب اللہ کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ اس بندے کو اپنا نور عطا فرما دیتا ہے، وہ شعاع مل جاتی ہے اسے، وہ ریز مل جاتی ہے اسے ریز ملی تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس وہ خدا کا نور آ گیا۔ پھر فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، اس کی آنکھوں سے، اس کے علم سے، اس کے حلم سے، اس کے وزڈم سے، اس کے وجدان سے ڈرو۔ ظاہراً دیکھنے میں آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، حقیقت میں ان میں نور خدا کا ہوتا ہے، وہ کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے جو عام بندوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ میری بات کو سمجھے ہیں؟ جیسے سائنس کو مل گئی تو کیا سائنس تو خدا کی عزت کی قسم قیامت تک بھی ترقی کرتی رہے تو خدا کی عطا کی گئی روحانیت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی نظر آئے گی۔ اللہ نے ایسا دین ہمیں عطا فرمایا۔ دوستو، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہوں یا کل اولیاء ہوں، ان سے اللہ کی خاطر محبت کرنا یہ ہمیں ایمان عطا کرتا ہے اور یہ ایمان ہمیں جنت کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔